الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالی نے پاک رہنے کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے اس کی وضو کی صورت آپ کے سامنے بیان ہو رہی تھی، اور پانی کے 3 اوصاف، پانی کا بغیر رنگ کے ہونا، اور کوئی دوا اس میں ڈال دی جائے کہ پانی مزید پاک ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اور پانی میں ذائقے کا نہ ہونا، اور پانی میں بو کا بھی نہ ہونا، اور بو سے مراد یہ ہے کہ پانی میں کوئی خارج کی ناپاک چیز مل جائے اور وہ اس میں بو کو پیدا کر دے، اور اگر خارجی کوئی گندگی نہیں ملی تو پانی بعض اوقات اس میں خود اپنی بو پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے وضو میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایسے ہی رواں چشمہ اور جاری پانی اتنا جاری ہو کہ اگر کوئی تنکا اس میں پھینکا جائے تو تنکے کو وہ بہا کر لے جائے تو یہ جاری پانی ہے۔ پانی کا اتنا بڑا حوض، اتنی بڑی مقدار کہ اگر ایک طرف کوئی گندگی پھینکیں تو انسانی عقل کہتی ہے کہ اس کا اثر دوسرے کنارے پر نہیں پہنچا تو یہ پانی پاک ہے۔ حنفی فقہا نے یہ جو لکھا ہے کہ 10 در 10 ہو، 10 ہاتھ اور 10 ہاتھ ہو، تو اس مسئلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب و سنت سے یہ ثابت ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم حنفیوں کا یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہے، تو ہم کہتے ہیں انسانی تجربہ، اور بس وہ اپنے زمانے میں جو تالاب بناتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر 15 فٹ چوڑا اور 15 فٹ لمبا تالاب بنایا جائے اور اتنا پانی گہرائی میں ہو کہ اگر چلو بھرے تو پانی کی تہ نظر نہ آئے، پانی کی تہ خالی نہ ہو، مثلا 1 فٹ پانی کھڑا ہے، اب ایک آدمی چلو بھرتا ہے تو وہ اس کی جو تہ ہے وہ نہیں نظر آتی، پانی نظر آتا ہے، تو یہ پانی پاک ہے۔ اسی لیے فقہا نے اصل مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جس سے انسان کو خود اطمینان ہو وہ مقدار پاک ہے۔ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ تالاب کا یہ کنارہ ناپاک ہوا تو اس پانی کا اثر دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ پاتا تو دوسرے کنارے سے وضو کر لے جائے۔ اس لیے پاکی اور ناپاکی کے مسائل میں بالکل تنگی لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ شریعت نے ناپاک مانا ہے اس چیز کو جس سے آدمی قسم کھا کر کہے کہ یہ ناپاک، اور شک کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو یہ شبہ ہو گیا
کہ چادر ناپاک ہے، اسے اچھی طرح دیکھا اور چادر پہ کوئی داغ دھبا کچھ نظر نہیں آ رہا، تو کہتے ہیں پھر بھی اس کا دل نہیں مانتا، تو چادر کے کسی ایک کونے کو دھو لے، پاک ہو گئے۔ اب یہ مسئلہ شرعی تھوڑا ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ہی فرمایا، یہ صرف اس لیے ہے کہ نفسیاتی طور پہ آدمی کو اطمینان ہو جائے اور بس۔ اس لیے ہر مسئلے میں پوچھنا کہ یہ کتاب و سنت میں کہاں آیا ہے، یہ کہاں آیا ہے، یہ کہاں آیا ہے۔ شریعت نے ہزاروں مسائل انسان کی عقل پر چھوڑ دی ہیں کہ عقل انسانی فیصلہ کر لے گی، خود اللہ نے زحمت نہیں کی۔ اور جب پانی پاک ہونے کا یقین ہو جائے اور وہ ہاتھ دھونے سے اور کلی کرنے سے اور ناک میں 3 مرتبہ پانی اسے ڈال لیا تو اب چہرے کو دھو لے، اور یہ پہلا فریضہ ہے جو اللہ نے وضو کے متعلق فرمایا۔ اس لیے فرض کر لیجئے کسی انسان کو جلدی ہے، ٹرین جا رہی ہے، امتحان کا وقت ہے، کسی سے ملنے کی بعض اوقات جلدی ہوتی ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی مصروفیت کا اعتبار ہے، اور اس نے ڈائریکٹ پانی لے کے اپنے چہرے کو دھو لیا، چہرے سے شروع کیا وضو کو، تو اس کا وضو بالکل درست۔ اور اگر وہ عادت بنا لے کہ نہ کلی کرے اور نہ ناک میں پانی ڈالے اور نہ ہاتھوں کو دھوئے، تو یہ عادت بنا لینا اسے گناہگار کرے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مؤکدہ ہیں، ہمیشہ ایسے فرماتے رہے۔ لیکن جلدی، ایمرجنسی، ڈاکٹر ہے، آپریشن کرنا ہے، اور پیسیوں مسائل ہر آدمی کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، اور وہ صرف چہرے سے اگر وضو کو شروع کر لے تو پہلا فرض گویا کہ اس سے شروع کیا، اور چہرے کی حدود جو شریعت نے متعین کی ہیں، پیشانی کے بال جہاں سے اگنا شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، یہ تو طول میں ہے چہرہ، اور عرض میں چہرے کا مطلب یہ ہے کہ کان کے ساتھ یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے یہاں سے لے کے اور اس ہاتھ کے کان تک، یہ عرض میں چہرے کی حدود ہیں۔ اس ساری حد میں سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر کوئی جگہ خالی رہ گئی، پانی نہیں پہنچا، تو فرض رہ جائے گا وضو کا، اور نہ نماز ہوگی نہ وضو۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ چہرے کے دھوتے وقت احتیاط کرے کہ یہ جو بال اگے ہوئے ہوتے ہیں قلم، اس کے اور کان کے اس گوشت کے درمیان یہ جو پٹی بنتی ہے، جہاں پر بال نہیں ہوتے یہاں خاص طور پہ پانی پہنچنا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ نہ پہنچے اور وضو نہ رہے۔ اور دوسری چیز جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے، وہ ناک کے دونوں نتنوں کے درمیان جو گوشت ہے مونچھوں سے اوپر، وہ کہتے ہیں یہاں بھی پانی پہنچانا چاہیے۔ اور تیسری جگہ جو چہرے میں بتاتے ہیں کہ دونوں آنکھوں کو جہاں جا کر ملنا ہے ناک کے ساتھ، ان دونوں جگہوں اور کونوں کو بھی دھونا چاہیے، انگلی پر پھیر لینی چاہیے تاکہ وضو پورا ہو جائے۔ اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے نزدیک وضو کے فرائض 4 ہیں: چہرے کا دھونا، آنکھوں کو کونیوں تک، سر کا مسح اور پاؤں کا دھونا،
اور مالکی فقہا اس میں اور فرائض کا بھی اضافہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ کو دھونا اللہ نے فرض قرار دیا ہے وضو میں، یعنی ان چاروں اعضاء کو ملنا رگڑنا، یہ بھی وہ کہتے ہیں فرض ہے، ہمارے نزدیک اگرچہ فرض نہیں، وہ اس لیے اسے فرض کہتے ہیں کہ کہیں انسان بے احتیاطی نہ کرے، تو انہوں نے کہا اسے فرض کر دو تاکہ ہر آدمی اس ضرورت کو محسوس کرے۔ اور چہرے کا دھونا ایک مسئلہ جس میں عام طور پہ لوگ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، چہرے کو دھونے کو شروع کرنا چاہیے پیشانی سے، لہذا جب وہ دونوں ہاتھوں میں پانی بھرے یا ایک ہاتھ میں تو پیشانی پر اس طرح پانی ڈالے کہ باقی پانی نیچے کی طرف کو بہہ جائے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں نا کہ پانی ہاتھوں سے منہ پہ مار لیا اور اس طرح سے کہ آنکھوں میں پانی پڑ گیا، گالوں پہ پڑ گیا، یہ طریقہ درست نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ پانی لے کے پیشانی سے شروع کرنا چاہیے، اوپر سے جو پانی نیچے کی طرف بہہ کے آئے گا تو جہاں بھی بہتا ہوا چلا جائے گا وہ جگہ پاک ہو جائے گی، وضو اس انسان کا ہو جائے گا۔ اسی لیے اس سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب تم وضو کرتے ہو اور اپنے چہرے کو اچھی طرح دھوتے ہو تو تمہارے وہ گناہ جو تم نے آنکھوں سے کیے ہیں اس وضو کے پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں، اور فرمایا تمہارے وہ گناہ جو زبان کے ذریعے ہوتے ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اور یہ ارشاد فرمایا اس لیے کہ لوگ یہ جانیں کہ وضو انہیں ظاہر اور باطن دونوں طریقوں پر پاک کر دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کل سے تک یہ فتویٰ دیتے رہے کہ وضو کا جو پانی ہے جب دھل گیا چہرہ تو یہ جو پانی ٹپکتا ہے یہ ناپاک ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنا سخت یہ فتویٰ ہے کہ کوئی آدمی اگر وضو کرے اور یہی پانی ظاہرہ کپڑوں پر گرے گا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، پھر جا کر کپڑے بدلے۔ اگر جسم میں پڑ گیا تو جسم ناپاک ہو گیا، اس جگہ کو دھوئے۔ آپ کیسا فتویٰ دیتے ہیں؟ تو اس سے امام رحمۃ اللہ علیہ چپ رہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے امام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اس لڑکے سے کہا کہ شراب سے توبہ کر، اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک اور کو بلایا اور فرمایا یہ جو بے ادبی کرتے ہو لوگوں کی اس سے توبہ کرو۔ تو محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم اس دن سمجھے کہ حضرت امام کا کشف اتنا بلند ہے کہ وہ ان گناہوں کو پانی سے دھلتا ہوا خود دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے ہم سے کہا کہ جس پانی میں گناہ دھلتے ہوئے میں خود دیکھتا ہوں اس پانی کو میں کیسے پاک قرار دے سکتا ہوں؟ حتیٰ کہ وہ دعا مانگتے رہے کہ اللہ لوگوں کا پردہ رہے اور مجھ سے یہ کیفیت ختم ہو جائے، اور پھر جب ختم ہو گئی تو انہوں نے فرمایا پاک ہے پانی۔ انہوں نے کہا اس پانی سے دوبارہ وضو تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پاک کرنے والا نہیں ہے مگر خود اپنی حیثیت میں پاک ہے۔ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے واسطے وقف کر دی تھیں اور ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب سنت کے مطابق تھا، اللہ عالم غیب کے پردے ان کے لیے اٹھا دیتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ لوگ جو اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو میں ان کے اخراجات کو دیکھ کے اندازہ کر لیتا ہوں کہ اس مال میں حرام کتنا ہے اور حلال کتنا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ حضرت حلال کا مال کماتا ہوں اور زندگی میں زیادہ پرتعیش زندگی، بہت آرام کی زندگی نہیں گزار پاتا، تو انہوں نے کہا حلال مال میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک کبھی اتنی گنجائش نہیں ہوئی کہ آدمی آرام سے خود کی زندگی بسر کرے. ان کا اتنا مال حلال کا آتا ہی کہاں ہے کہ آدمی لمبے چوڑے منصوبے بنائے تو وہ جو گناہ دھلتے ہیں وضو سے، اس حدیث کو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو یہ چہرے کا دھونا ہے وضو کے فرائض میں پہلا فرض ہے. اور اس کے بعد دوسرا فرض ہے، اور وہ ہاتھوں کو دونوں کو کونیوں کی 2 ہڈیوں سمیت دھونا ہے. اور ہر آدمی کی کونی میں 2 ہڈیاں برابر کی ہوتی ہیں. ایک کونی کے آخر پہ جہاں کی چوٹ بڑی شدید ہوتی، محاورہ ہے نا کہ کونی کی چوٹ اور بیوی کی موت ہوتی بڑی سخت ہے مگر ہوتی تھوڑی دیر کے لیے. تو جو کوہنی کی چوٹ لگتی ہے جہاں پہ اس کے بالمقابل ایک اور ہڈی آتی ہے، ان دونوں ہڈیوں کو دھونا اور اس بڑی انگلی کے سرے سے لے کے اس سرے تک ساری جگہ کا تر ہو جانا یہ فرض ہے. اور اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پانی بہانے کے بعد اسے چاہیے کہ اپنے اس ہاتھ کو مل لے، رگڑ لے، تاکہ جو بال ہیں ان کے نیچے پانی پہنچ جائے. یہ بال جو ہوتے ہیں ان کے نیچے پانی پہنچانا فرض ہے. داڑھی کا وہ حصہ جو چہرے کے ساتھ لگا ہوا ہے اس پر پانی کا بہانا فرض ہے. اور اگر داڑھی اتنی ہلکی ہے کہ نیچے کی جلد نظر آتی ہے تو اس جلد تک اگر نگاہ پہنچتی ہے تو اس کا دھونا بھی فرض ہے. اور دونوں کونیوں کو دھوئے اور ایک برتن پانی ہتھیلی میں رکھ کے کونی تک بہایا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کرتے تھے کہ اپنی ہتھیلی میں پانی لے کے بہاتے تھے، پھر کونی تک ہڈی کو سارے بازو کو مل لیتے تھے اور پھر اس ہاتھ کو واپس لے آتے تھے اپنے ہاتھ کی طرف تاکہ اچھی طرح اس جگہ کو مل لیا جائے. یہ دونوں کونیوں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے. اور تیسرا فرض سر کا مسح ہے. اور سر کے مسح کے لیے بعض حنفی فقہا نے یہ آسان ترکیب لکھی ہے اور بعض نے اس کی مخالفت کی ہے. وہ کہتے ہیں یوں نہ کرے، ایسے نہ ہو کہ لوگ اسے سنت سمجھنے لگے. لیکن اگر کوئی آدمی اسے سنت نہ سمجھے تو انہوں نے بڑی آسان ترکیب یہ لکھی ہے فقہا نے، سر کا 1/4 1/4 یہ مسح فرض. کسی آدمی نے ہاتھ بھگویا اور اس نے سر پہ ایسے پھیر لیا، فرض پورا ہو گیا. ہمارے نزدیک پورے سر کا مسح سنت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی صرف سر پہ ایسے ہاتھ پھیر لے گا تو مسح ہو جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کو پیشانی سے پیچھے کی طرف لے جاتے تھے اور پھر واپس لاتے تھے آگے کی طرف. اس لیے فقہا نے اس کی ایک صورت لکھی ہے، اگرچہ صاحب فتح القدیر نے اس پہ اعتراضات اشکال کا اظہار فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی سنت نہ سمجھے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے
کہ اپنے ہاتھ کو 3 انگلیاں الگ کر لے، 1 انگلی الگ کر لے اور 1 انگوٹھا الگ کر لے، اور وہ کہتے ہیں یہ 6 انگلیاں وہ ملا لے اور سر کے سامنے سے رکھ کے پیچھے لے جائے اور ہتھیلیوں کو پیچھے سے آگے لے جائے، 6 انگلیاں سر کے درمیان میں رکھ کے پیچھے اور دونوں ہتھیلیاں پیچھے سے آگے لے جائے، سارے سر کا مسح ہو گیا، سنت بھی پوری ہو گئی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے پیچھے لے جاتے تھے اور آگے لاتے، اور دونوں انگلیوں سے کانوں کا مسح کر لے جس ترتیب سے اللہ نے ان کی بناوٹ کی ہے، اور یہ جو دونوں انگوٹھے ہیں ان سے کانوں کے پیچھے کا مسح کر لے، اور یہ وہ چیز ہے جو سنت سے ثابت ہے، اور بعض ضعیف احادیث میں آتا ہے کہ گردن کا مسح کرے۔ ہمارے حضرات کے نزدیک وہ ساری احادیث جمع کی جائیں تو گردن کا مسح ثابت ہوتا ہے، اور یہی جو 6 انگلیوں کی پشت ہے اسے پیچھے پھیر لے گردن پہ، ہلکا سا یہ گردن کا مسح ہو گیا، ساری سنتیں پوری ہو گئیں۔ اس مسح کے پاس گردن کے پاؤں کا دھونا ہے۔ بعض لوگ یہ جو کرتے ہیں کہ گردن کا مسح کر کے پھر انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، اللہ جانے کیا حرکت ہے، یہاں سے پھر وہ کونیوں کی طرف لاتے ہیں، یہ سب گناہ کے کام اور بدعات ہیں جو لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، ائمہ مجتہدین سے رحمہ اللہ گردن کے مسح کے پاس کوئی چیز کہیں ثابت نہیں۔ اس لیے غلط بات، دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے، تو سر کا مسح اس طرح سے کرنا کہ دونوں ہاتھوں کو تر کر لے، اور یہ بھی فقہا کہتے ہیں کہ تر کرنے کے بعد ہلکا سا چھٹک دے، ایسے نہیں کہ اس کے چھینٹے اڑے، وہ کہتے ہیں تاکہ خالص تری رہ جائے، ایسے نہ ہو کہ ہاتھوں میں اتنا پانی ہے کہ اب سر کو اس نے لگایا تو اب وہ سر سے اگر قطرے ٹپکنے لگے تو یہ سر کا دھونا ہو جائے گا، مسح سنت کے مطابق نہیں رہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں جو تھوڑا پانی استعمال فرماتے تھے ایسے تھوڑا ہی تھا کہ دونوں ہاتھ بھیگے ہوئے ہیں اور قطرے ٹپک رہے ہیں اور سر پہ رکھ دیا، تو کہا کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو بھگوئے اور بھگونے کے بعد ذرا سا وقفہ دے تاکہ اس کے ہاتھ سے پانی کے قطرے گرنا بند ہو جائیں، اور پھر وہ سر کا مسح کرے۔ اور یہ گردن کے مسح کے بعد جو لوگ حرکتیں کرتے ہیں نہ کرے، بالکل نہ کرے، یہ اپنی طرف سے شریعت میں اضافہ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور چوتھا پر پاؤں کا دھونا انشاءاللہ